امل اور دانی دونوں رات کے اس پہر تنہائی میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ دسمبر کا مہینہ اور سردی میں اضافہ امل نے اپنے اوپر ایک شال اوڑھ رکھی تھی۔ دانی نے بھی ایک جیکٹ پہنی تھی۔ میں نہیں جانتا کہ امی نے آپ سے اس بات کا ذکر کیا کہ نہیں، ویسے میں نے ہی منع کیا تھا کہ نہ بتائیں، کیونکہ میں خود آپ سے اس بارے میں بات کرنا چاہتا تھا۔ خاموشی کو دانی نے توڑا۔ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ امل مکمل دانی کی طرف مڑ کے کہنے لگی، میں جانتا ہوں آپ کے لیے آسان نہیں ہوگا، سب مشکل ہوگا قبول کرنا، اچانک ایک رشتے کا بن جانا۔ آپ ذہنی طور پر تیار بھی نہیں ہوں گی، لیکن ہوگا وہی جو آپ کی مرضی ہوگی۔ دانی نے امل کو دیکھ کے سنجیدگی اور نرمی سے بات کا آغاز کیا۔ آپ کیا کہنا چاہتے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کھل کے بات کرے۔ امل الجھن لیے بولی۔ دراصل اس سے پہلے اپنا جملہ مکمل کرتا جن آگے وہاں پر اس کی بات کو وہیں سے جوڑا۔ مصروف شادی کرنا چاہ رہے آپ سے، وقاص کی شادی کے ساتھ ہی، اور سب مان بھی کہ بس آپ ہیں جن کی مرضی پہ سب ہوگا۔ شرارتی انداز میں کہتا دانی کو چڑھانے والی مسکراہٹ پاس کے عمل کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا۔ کیا مطلب کس کی شادی؟ کیا مطلب کا کیا مطلب؟ شادی آپ کی بھی اسی جمعے کو تیاری پکڑ لیں۔ آپ بھی شادی نے عزلی لاپرواہی سے کہہ کے دانی کو مشکل میں چھوڑا، خود باقنے کے بر توڑنے لگا۔ اچھا چلیے آپ بات کر، میں ذرا کام یاد آ گیا، ارجنٹ ہے، اللہ حافظ۔ اور ہاں دانی، بیسٹ آف لک۔ آنکھ دبا کر کہتا وہاں سے بھاگ گیا۔ پیچھے دانی کڑ کے رہ گیا کہ یہ کیا بکواس کر گیا۔ وہ تو اپنے طریقے سے عمل کو بتانا چاہتا تھا، اس کی مرضی پوچھنا چاہتا تھا، لیکن ساری کیے کرائے پہ پانی پھیر گیا کمینہ۔ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ کیا واقعی ایسا کچھ ہے؟ امن نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اب بکواس کر ہی گیا تھا تو جواب بھی دینا تھا اس کو۔ جی میں یہی بات کرنا چاہتا تھا کہ اگر آپ کو کوئی اعتراض نہیں تو، ورنہ اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، میں سمجھ سکتا ہوں۔ ٹیک یور ٹائم۔ اپنے لہجے کو حتی المکان نارمل رکھنے کی کوشش کی کہ عمل برا نہ منا جائے اس کی کسی بات پہ۔ لیکن امی کیا چاہتی؟ عمل نے سنجیدگی سے پوچھا تو دانی نے ایک بار اس کے چہرے کو غور سے دیکھا کہ کہیں کوئی تکلیف یا سار نظر آ جائے، لیکن نہیں، وہ صرف سنجیدہ تھی۔ وہ راضی ہے اس بات سے، لیکن فیصلہ آپ کا ہی ہوگا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن مجھے تھوڑا وقت چاہیے تھا۔ لیکن مجھے واقعی تھوڑا وقت چاہیے تھا رشتے کے لیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ بے بھروسہ نہیں، بس یقین کرنا چاہتی ہوں کہ واقعی زندگی حسین ہونے لگ گئی ہے۔ بات کرتے کرتے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب آنسو گال پہ پھسلنا شروع ہو گئے۔ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ کو کبھی اس حسین زندگی سے شکوہ نہیں ہوگا، اس کو مزید حسین بنائیں گے ہم مل کے۔ پیار سے اس کے آنسو صاف کے اس کو لے کے اندر کی جانا پڑا، جہاں امی ابو ابھی تک بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ ان کو خوشخبری سنا اپنی شادی کی کہ عمل کو کوئی اعتراض نہیں۔ امی ابو نے پیار سے اس کو ساتھ لگا اور ڈھیر ساری دعائیں دی کہ عمل شرما گئی اور ان سے اجازت لے کے کمرے میں چل دی۔ صبح ہوئی تو میرال نے سب سے پہلے زین کو کمرے سے نکالا، جو بے شرمی کے ریکارڈ قائم کر رہا تھا اس کے کمرے میں بغیر شرٹ کے گھوم کے۔ پھر کچھ ضروری کام دے کے چیف کو ڈیٹیل سینڈ کی اور شاپنگ پہ جانے کی تیاری کرنے لگے۔ زین نے ابھی کے لیے اس کو سیشن لینے سے منع کر دیا تھا، جس پہ میرال بڑکی ضرور، لیکن زین نے خاموش کرا دیا۔ اس وقت دن کے 2 بجے تھے اور سب ہال میں موجود تھے۔ لڑکیاں برائڈل شاپ پہ عمل اور مرحا کے لیے ڈریس دیکھ رہی تھی، جبکہ لڑکے اپنے ڈریس دیکھنے میں بزی تھے، لیکن نظریں انہیں پہ ہی تھی۔ یہ دیکھو عمل، یہ کیسا ہے؟ مرحا نے ایک گولڈن کلر کا لہنگا جس پر ریڈ اور گولڈن ہی کام تھا عمل کو دکھایا۔ ہاں پیارا ہے بہت، عمل کو بھی پسند آیا بہت۔ پھر دونوں نے ایک ہی دن اکٹھے دلہن بننا تھا تو ایک جیسے ہی لیے۔ ان کے ڈریس سلیکٹ ہوئے تو میرال نے اپنے لیے ایک لائٹ پنک کلر کا ڈریس پسند کیا، جبکہ نوال نے پستہ کلر میں۔ اب وہ سب جویلری شاپ پہ گئی تو لڑکے بھی آ گئے۔ وہاں سے جویلری لے کے کچھ اور ضروری چیزیں لے کے سب تھک کے ہارے گھر پہنچتے ان کو شام ہو گئی تھی۔ سب سے زیادہ ان سب میں شاعری تھکا تھا، جس کا نوال نے پورا مال گھمایا تھا کہ یہاں سے بھی لینا ہے کچھ، وہاں سے بھی، اور وہ بیچارہ اپنی براؤنی کے حکم کی تعمیل کرتا تھا۔ آج باراتی مہندی کے فنکشن رکھنے سے وقاص نے خود منع کر دیا تھا کہ آگے بڑا تو ولیمہ گرینڈ کرنا ہے تو مہندی وغیرہ نہیں کرنی۔ ویسے سب اکٹھے ضرور ہوتے اور خوب ہلا گلا کرتے، رات دیر تک جاگتے۔ نوال شاعری کے پیپرز بھی ایک ہفتے بعد شروع ہو جانے تھے۔
عمل اور میرا کو تیار کر کے ہاتھ پہنچا دیا گیا تھا۔ شاعری کے ساتھ ساتھ میں رال بھی تھی، ان کے ساتھ بقول نمال کے وہ وقاص کی بارات لے کے آ رہی ہے۔ سب کے چہرے پہ خوشی جھلک رہی تھی۔ وقاص اور دانی نے ایک جیسے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اپنے آرمی سے ریلیٹڈ بلیک کلر کے، جن پہ ان کے نام مینشن تھے۔ شاعری اور زین نے بھی 3 پیس سوٹ پہنے رکھے تھے، ہر کوئی ایک سے بڑھ کے ایک لگ رہا تھا۔ دانی اور وقاص کی بارات وقاص کے گھر سے ہی نکلی تھی، زین کی ماما اور کمال صاحب دونوں دولہے والوں کے ساتھ، جبکہ منور مرحا اور عمل کی طرف سے۔ شاعری اور زین کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا، وہ کبھی ادھر تو کبھی ادھر۔ جب بارات آئی تو ہر طرف شور اٹھ گیا۔ سب سے پہلے تو دانیال کا نکاح ہونا تھا۔ دونوں اسٹیج پہ پہنچے تو قاضی صاحب آئے نکاح پڑھائے، پھر وہ زین کے ساتھ ہی برائڈل روم میں گئے۔ مرحا کی تو ویسے ہی جان نکل گئی تھی، عمل کے نکاح پہ تو رو پڑی کے باعث معذلہ۔ عمل بھی اپنی اداسی بھول کے مرحا کو چپ کروانے میں لگ گئی۔ اس وقت مرحا کو اپنے بھائی کی بھی یاد آ رہی تھی۔ سعد بھائی ضروری کام کی وجہ سے نہیں آ سکتے تھے۔ نکاح کے ہو جانے کے بعد اب دونوں دلہنوں کو باری باری اسٹیج پہ لانا تھا۔ آگے مرحا چل رہی تھی، جس کا ہر طرف سے لہنگا ایمان نے، جبکہ دوسری طرف سے نوال نے پکڑا تھا۔ خوبصورتی سے میک اپ کیے اور ناپاست سے دوپٹہ سیٹ کیے، دونوں بلا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے پیچھے عمل تھی، جس کا لہنگا ایک طرف سے نور اور ایک طرف سے میرال نے پکڑ لیا۔ اسٹیج کے قریب پہنچ کے دونوں دلہے کھڑے ہو گئے اور باری باری ان کو ہاتھ دے کے اپنے ساتھ بٹھایا۔ مرحا کچھ فاصلے پہ بیٹھی تو وقاص نے اگلے ہی لمحے وہ فاصلہ کم کر کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ریلیکس، ٹیک اٹ ایزی، نرمی سے اس کے پسینے سے نم ہاتھ اپنے ہاتھوں سے سہلائے، لیکن وہ میڈم ریلیکس ہونے کے بجائے اور پزل ہو رہی تھی۔ ویسے بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ مائی انوسینٹ گرل، وقاص نے وہی ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا تو مرحا نے کھینچنا چاہا، جس پر اس نے اپنی گرفت سخت کر دی۔ سب کے سامنے اس حرکت پہ مرحا شرم سے دوہری ہو گئی۔ جب ہاتھ نہ چھڑوا پائی تو اپنا پسندیدہ جملہ کہہ بیٹھی، جس پہ بعد میں بچتائی، آپ بہت برے، مجھے نہیں کرنی شادی۔ روحان سی آواز میں کمزور سی دھمکی، جسے شاعری ٹپپے کرنی نے، جو ان کے پیچھے ہی کھڑا تھا، سن لیا۔ کیا یہ کیا سن رہا ہوں؟ شاعری صدمے سے چلا تو سب اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ مرحا نے بھی پریشانی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہو گیا؟ کیا ہوا؟ شاعری کیوں اس طرح چلائے؟ زین نے پاس آتے ہوئے پوچھا۔ میں کیا بتاؤں تجھے زین، میری ان کانوں نے کیا سنا؟ شاعری نے افسوس کرتے ہوئے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ کیا سن لیا تم نے؟ اب کی بار زین کی ماما نے پوچھا۔ سب منتظر تھے اس کے جواب کے، یہ کیا ہوا ہے؟ بڑے دلہن نے انکار کر دیا شادی سے۔ شاعری نے گویا دھماکہ کیا۔ مرحا کو بھی حیرت ہوئی کہ کس نے انکار کیا۔ عمل بھی ساتھ ہی بیٹھی تھی دانی کے، لیکن اس بیچاری کو کیا پتا تھا کہ خود ہی پسنے والی ہے، کس کی بات کر رہا ہے۔ مرحا نے جھک کے وقاص سے پوچھا تو وہ کہہ لگا اٹھا، ابھی بتا دیتا ہے، جلدی کیا ہے؟ وقاص نے جان بوجھ کے نہ بتایا کہ اس کا ریئیکشن دیکھنا تھا۔ اب آپ مجھ سے پھر سے باتیں چھپا رہے ہیں، مجھے نہیں کرنی شادی، پھر سے نے روٹھے پن سے کہا کہ تو شاعری بول اٹھا، جس میں مرحا کو سنبھالا کہ یہ دیکھا، آپ صاحب نے میرے دلہے کو منع کری کہ مجھے نہیں یہ شادی کرنی۔ شاعری نے گڑ کہا تو مرحا گڑبڑا گئی۔ میں نے کب کہا انکار کیا؟ انکار معصوم سے اپنی بات سے انکار کیا کہ مطلب بات کہہ کے بھول بھی گئی۔ اچھا، تو ابھی بھی اپنے شوہر نامدار کو عرف زن مرید کو دھمکیاں نہیں دی آپ نے کہ شادی نہیں کرنی؟ آپ نے اس سے شاعری اب بے یقینی سے بولا۔ وہ تو میں نے تو نہیں کہا ایسا، ان سے پوچھ لے صاحب۔ مکر کے وقاص کی طرف اشارہ کیا، جس پہ وقاص کے ساتھ شاعری نے بھی کہہ کر گیا، ہاں بھائی، نہیں کہا، وہ پیار بڑی دھمکی تھی بس۔ وقاص نے مثال لگاتے کہا، جس کا کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ ابھی رونے لگ جاتی۔ آپ بھی بتا دیں کہ آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے نا؟ یہ مرحا تو اب اپنے شوہر کو دھمکیاں ہی دیتی رہے گی۔ شاعری نے اب کی بات عمل سے پوچھا، جو اس کے بلانے پہ ہی گھبرا گئی تھی۔ نہیں، میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ بغیر دیکھے ہلکی آواز میں منمنائی کہ صرف ساتھ بیٹھے دانی نے ہی سنی۔ تو اپنا کام کر، وہاں ہماری بیگمات کو کنفیوز کر رہا ہے۔ دانی نے گھور کے شاعری کو بولا، جس پہ وہ بھرپور طریقے سے مسکرایا۔ ان سے خود ایک بار پوچھ لو، یہ نہ ہو کہ وہ اس بات پہ کنفیوز ہوں کہ تم کمینوں کے ساتھ جانا بھی ہے کہ نہیں۔ شرارتی انداز میں کہتا، وہاں سے کھسک گیا۔ پیچھے وہ دانت پیس کہہ رہا کہ آپ کو کوئی بلا رہا ہے وہاں پہ۔ ایک چھوٹی سی بچی میرال کے پاس آئی، اس کو برائڈل روم کی جانب اشارہ کیا، آتے ہی کہہ کے بھاگی۔
ارے بلا کون ہے بتا کے تو جاتی میرال ہدے سے بڑبڑا کے اس طرف چل دی جہاں بچے نے اشارہ کیا تھا۔ وہاں پہنچی ہی تھی کہ کسی نے اس کو بازو سے پکڑ کر اندر روم کی جانب کھینچا تھا۔ جس پہ میرال کی ہلکی سی چیخ نکل گئی، اس سے پہلے زور سے چیتی اندر کھینچنے والے نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اس کے ہاتھ بھی اپنے قابو میں کر لیے، ورنہ کیا بھروسہ مارنا شروع کر دیتی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، بالکل پٹاہا، زین نے اس کے کان میں شرارت سے کہا تو میرال نے گھورا اور ہاتھ کی طرف اشارہ کیا کہ ہٹاؤ ہاتھ میرے منہ سے۔ جیسے زین نے ہاتھ ہٹا دیا، لیکن اس کے ہاتھ ابھی بھی پکڑے تھے اور دیوار کے ساتھ لگایا تھا اسے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، ایسے کون بلاتا ہے کسی کو، میرال نے اپنے ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہا جو زین نے چھوڑ بھی دیے۔ میں بلاتا ہوں یار، کب سے دیکھ رہا تھا تمہیں، لیکن تم تھی کہ مل ہی نہیں رہی تھی، پتہ نہیں کس کس کے ساتھ باتیں کرنے میں بزی تھی، زین نے کہتے اپنے ہاتھ اس کے حجاب کی طرف کیا کہ پن کھول سکے، جس میں میرال نے فوراً اس کے ہاتھ میں ہاتھ مارا۔ باز آ جائیے، روم نہیں آپ کا، غصے سے نت نے بھلا کے کہا کہ جب دیکھو یہی دورہ پڑتا رہتا ہے، حجاب کھولے گا۔ میری جان ابھی روم میں ہم اکیلے ہی، اگر کہتی ہو تو لے جاؤں آج تمہیں بھی اپنے روم میں، قیامت تو پہلی لگ رہی ہو، زین نے اس کی آنکھوں میں اپنی بری آنکھیں گاڑ کے کہا۔ اچھا ہنسا شریف سمجھ، لیکن آپ نے تو سستے آشکوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے باتوں میں۔ میرال نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے پیچھے کرنا چاہا جب وہ اس کے یہی ہاتھ تھام گیا۔ سستا عاشق تو بالکل نہیں ہوں، باتیں ہی نہیں کرتا میں، عمل بھی کرتا ہوں، کہو تو کر کے دکھاؤں۔ زین نے چونکہ اس کی گال پہ بوسہ دیا کہ میرال کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ ابھی سے اس کی حجاب کی طرف ہاتھ بڑھا کے میرال نے ہاتھ پکڑ لیا۔ کیا کریں، خراب ہو جائے گا، مشکل سے سٹ کیا میں نے، میرال نے ہفتگی سے کہا۔ کوئی بات نہیں، ہم ادھر ہی رہیں گے جب تک تم ٹھیک نہ کر لو، مطلب یہ تھا کہ کھولے گا ضرور۔ ہٹیے، باہر ڈھونڈ رہے ہوں گے سب، پھر سے پیچھے کرنا چاہا لیکن بے سود۔ باغ کہاں رہی ہوں یار، کھا تھوڑی جاؤں گا میں ایسے، کہہ کے ہلکا سا اس کے گال کو کاٹا کہ گال سلوک پڑ گئی۔ بچوں کی طرح چپ رہو، مجھے میرا کام کرنے دو۔ اب اس نے حجاب کھول ہی دیا، جس پر میرال نے بے بسی سے زین کو دیکھا۔ زین نے پاکٹ سے ایک چھوٹی سی سوڑا ڈبیا نکالی، اس میں سے ایک باریک چین جس پہ ازدر لکھا تھا اور نکال کے میرال کو پہنائی۔ ایک اور جس پہ زین نے مسکرا کے سہلا، اچھی لگی تھی تمہارے لیے تو لے لی، اس کے ماتھے پہ پیار کر کے پیچھے ہٹا۔ شکریہ، یہ بھی بہت پیاری ہے، دل سے تعریف کی، اب پہن لو۔ حجاب کہہ کے پاس پڑے صوفے پہ بیٹھ گیا تو میرال مصنوعی ہفتگی سے مڑ شیشے کے آگے کھڑے ہو کے حجاب صحیح کرنے لگی۔ زین نے وہیں بیٹھے پہلے اس کی 3-4 تصویریں بنا لی، ابھی حجاب پہن کے مڑی تھی کہ طوفان نے انٹری ماری۔ اللہ، آپ یہاں پہ ہیں، مجھے شک ہوا تھا کہ زین بھائی بھی نظر نہیں آ رہے، اور آپ بھی تو کہیں غصے ہوں گے، دونوں حد ہے، باہر سب ڈھونڈیں، کچھ تو خیال کر لیا کرے۔ چلیے اب ایسے دیکھ رہے جیسے پتہ نہیں میں نے غلط وقت پہ انٹری ماری۔ نوال کی زبان شروع ہوئی تو رکنا بھول گئی۔ اب انٹری مار دی ہے تو کیا کہہ سکتے ہیں، شاعری کو کیوں نہیں ملی تم، اس کو کہہ کے بھی آیا تھا۔ زین بدمزہ ہوا اور برا منہ بنا کے نوال کو کہا تو میرال کو ہنسی آ گئی، لے ملا تھا نا باہر، اور اسی نے اندر بھیجا مجھے کہ میرال اور آپ اندر ہیں۔ نوال نے گویا افسوس کیا وہ ان کی بات پہ مجھ سے نہیں بچنے والا۔ اب زین نے دل میں سوچا یہاں آنے سے پہلے اس کمینے کو کہہ کے آیا تھا کہ کوئی پوچھے تو اپنے سے بات بنا لے، لیکن یہاں تو زین اپنے پاؤں میں کلہاڑی مار گیا تھا شاعری کو بتا کے۔ ویسے میرو، میرال جب باہر نکلنے لگی تو نوال نے شرارت سے پکڑا، زین 2 قدم پیچھے ہی تھا۔ ہاں، میرال نے ٹہر کے پوچھا، بڑے رومانٹک ہیں بھائی، ہیں جب دیکھو ان کے ساتھ ہی پائی جاتی، ہاں ہاں ہاں۔ نوال نے شرارت سے سرگوشی کی جو زین کو بھی سنائی دی، جس پہ وہ تو مسکرا اٹھا، لیکن میرال زین کو گونا نہ بولی تھی، جس کی وجہ سے ہمیشہ پھنس جاتی تھی۔ نوال، شاعری کی صحبت کا کافی گہرا اثر پڑا ہے تم پہ، ہے نا؟ جواب زین کی طرف سے آیا، جس پہ نوال اثر لیے بغیر کھلکھلا کے ہنسی۔ اچھی بات ہے نا، انڈرسٹینڈنگ اچھی ہوگی، شرارت سے کہتی باغ کے پیچھے دونوں مسکرا دیے۔ فنکشن بہت اچھا جا رہا تھا، نور اور ایمن کی معصوم باتوں سے سب کھلکھلا رہے تھے۔ حذیفہ، جس کو پتہ چلا تھا کہ اب مرحا ہمیشہ کے لیے بکواس کی ہو گئی تھی، بس رونے کو تھا۔ عمل کو آج بہت رونا آ رہا تھا، ضبط بس ٹوٹنے کو تھا، اتنی جلدی سب ہو جائے گا ایسا تو نہ سوچا تھا۔ اپنی فیملی سے دور جانا ہر ایک لڑکی کے لیے مشکل گھڑی ہوتی ہے، ایک لڑکی سب کچھ چھوڑ کے اپنا آپ کسی کو سونپ دیتی ہے۔
بالकुल ایک نئی جگہ نئے لوگ ان کے ساتھ گھلنے ملنے میں مشکل ہوتی لیکن ناممکنات میں سے نہیں یہ اور عمل اس کا تو اب کوئی تھا ہی نہیں، اس کا اپنا اس کا سگا، اب وہ اپنا سب کچھ میرال کو فیملی کو مانتی تھی جنہوں نے اس کو مان دیا، خلوص محبت ہی پہلی شادی کے وقت اتنا اداس نہیں تھی کیونکہ تب تو بیچاری کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آگے زندگی کون سا چہرہ روپ دکھانے والے، تب تو ہوش سے یہ سوچ کے کہ ایک شہزادہ آ رہا ہے اس کی زندگی میں، لیکن وہ تو درندہ نکلا، آج زیادہ اداسی اور یہ اداسی اپنے اس سے دور جانے کی وجہ سے تھی جنہوں نے سگو سے بڑھ کر چاہا کیونکہ آج وہ صحیح معنیوں میں اپنوں کو چھوڑ کے جانے والی تھی اپنے ہم سفر کے ساتھ جس نے اس سے خوشیوں کے وعدے کیے تھے اور عمل کو اپنے رب پہ پورا یقین تھا کہ اس کا سفر اپنے شریک حیات کے ساتھ حسین گزرنے والا ہے۔ عمل کیا ہوا صاحب ٹھیک ہے؟ دانیل عمل کا ہاتھ پکڑا جو ٹھنڈا ہو چکا تھا تو پریشانی سے پوچھا جی جی ٹھیک ہے بس وہ تھوڑا اداس ہوں۔ عمل نے بغیر اس کی طرف دیکھے مسکرانے کی ناکام کوشش کی تو دانی سمجھ کے اس کے تھوڑا اور قریب ہوا۔ اچھا ریلیکس ہے، اداس بھی نہ ہو، ہم یہیں پاس ہی تو ہے، اب جب کہیں گے میں آپ کو لے آؤں گا سب کے پاس، اداس تو نہ ہو۔ دانی نے عمل کے ٹھنڈے ہاتھ سے ہلاتے ہوئے کہا تو عمل پر مشکل ہی سر ہلا پائی، پیار سے اس کو اپنے ساتھ لگا اس کے سر پہ بوسہ دیا بغیر کسی کی موجودگی کی پرواہ کیے تو عمل تھوڑی سی ہلچل ہو گئی۔ یہ سب دوست کتنے کو وہ ہیں؟ میرال جو میرا کے پاس بیٹھی تھی دانی عمل کو دیکھتے کہا ہوش وہ بہت ہی کہ اس کی دوست جو اچھا اور پیار کرنے والا شریک حیات ملا۔ بالکل بے اختیار میرا کے منہ سے نکلا تو میرال نے پکڑ لیا۔ کیا مطلب بالکل کیا وہ ہے ذرا بتانا؟ میرال نے شرارت سے پوچھا تو میرا بلش کر گئی۔ مجھے نہیں پتا، میں تو بس ایسے ہی کہتی۔ میرال گڑبڑا گئی اس کی بات پہ جس پہ میرال نے کہہ کر لگا اچھا تو وقاص بھی۔ میرال نے جان بوجھ کے جملہ ادھورا چھوڑا تو میرال وہاں سے وہ اپنے پاس بیٹھے وقاص کو متوجہ کیا وہ جو پہلے ان کی باتیں سن چکا تھا اب مکمل طور پہ ان کی جانب مڑا۔ جی کیا ہوا؟ وقاص نے انجان بنتے ہی پوچھا۔ جی مجھے تانکاری معصومیت سے کہا گیا تو وقاص اور میرال کو بہت پیار ہے اس پہ، جس پہ میرال نے تو فوراً اس کا گال چوم لیا۔ اچھا کیا کہہ رہی ہے؟ اس کے سوال پہ ایک بار پھر سے میرا بلاش کر گئی وہ آپ اسی سے پوچھیے۔ نظریں جھکا کے میرال کی طرف اشارہ کیا۔ ایک تو یار معصوم کتنی ہیں، پتہ نہیں ڈاکٹر کیسے بن گئے؟ وقاص نے ہاتھ سے شرارت سے کہا تو میرا نے وقاص کو ہبکے سے دکھا اب میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ ارے نہیں بیگم، آپ یہ بتائیے کیا کہہ رہی تھی میرال؟ وقاص نے میرال کو دیکھا جو شرارت سے مسکرا رہی تھی، اسی سے پوچھے۔ ناراضگی کا اظہار کیا گیا۔ وقاص ایک سر سی آبر کے میرال کی طرف مڑا۔ بتاؤ میرال کیا کہا؟ میری بیگم کو مصنوعی روپ سے کہا تو میرال نے آبر اچکائے۔ یہ تمہاری میسنی بیگم مجھے کہہ رہی تھی کہ تم بہت وہ ہو، میں تو بس پوچھ رہی تھی کہ وہ سے کیا مطلب ہے اس کا؟ تو یہ شرما گئی اور تمہیں شکایت لگا دی، اب خود ہی دیکھ لو کتنا دماغ خراب ہے اس کا۔ میرال نے افسوس سے وقاص کو اس کی بیگم کی حرکت بتائی جس پہ وقاص نے میرا کو ایسے دیکھا کہ وہ نظریں چڑا گئی۔ میں جتنا بھی وہ ہوں تم اپنے ذہن کو دیکھو، مجھ سے بھی زیادہ پہنچی ہوئی شے ہے وہ، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا میں نے یہاں کسی کو کمرے میں لے جاتے ہوئے۔ وقاص نے میرال کی بات پکڑی جو تھوڑی دیر پہلے زین اس کو کمرے میں لے کے گیا تھا۔ بدتمیز ایسے بات کرتا ہے کوئی؟ میرال نے پریشم کو سر پر رکھ کے کہا تو وقاص کہہ کر لگا اٹھا جبکہ میرا چڑھانے والے انداز میں مسکرائی۔ میری بیگم سے بھی ایسی باتیں نہ کرو، چلو نکلو یہاں سے، ایس پی بلا رہا ہے تمہارا۔ وقاص نے میرا کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے میرال کو ہری جھنڈی دکھائی۔ ہاں جب بیوی آ گئی، اب کون دوست کہاں کے دوست؟ میرال دکھ سے کہتی وہاں سے اٹھ کے سائڈ پہ ہو گئی۔ شور ہنگامے کے بعد رکتی ہوئی جس پہ حذیفہ تو رونے لگ گیا میرا کے جانے سے۔ میرال جو ہر وقت پہلے ہی تیار بیٹھی تھی رونے کو اب تو اس کے رونے نے سب کو رلا دیا۔ یار بس کر میرا، میں رونا نہیں تھا نا، مجھے آ رہا تھا تیرا دیکھ کے میرا بھی دل کر رہا ہے ندیاں بہانے کو۔ میرال نے تنگ آ کے کہا تو سب نامعقول سے مسکرا دیا۔ وقاص نکل یار ان کو لے کے براؤنی کو دیکھو کب سے رو رہی ہے، تم لوگ ابھی بھی کھڑے ہو؟ شاعری نے نمال کی طرف دیکھ کے کہا جو میرا کے بعد سب سے زیادہ رو رہی تھی۔ یار مجھے بہت یاد آئے گی آپ دونوں، مجھے بھولنا نہیں۔ اس کی بات پہ وقاص اور دانی حیرت سے نمال کو دیکھا۔ نمال گلے ہم پاس ہی رہتے ہیں، دوسرے ملک نہیں جا رہے جو تم یہ کہہ رہی ہو، یا پھر تمہیں یہ لگتا ہے کہ ہم ملنے نہیں دیں گے ان کو آپ سے؟ دانی نے جھنجھلاہٹ سے پوچھا۔ اوہو دانی بھائی آپ چپ کرے، یہ لائنز ہیں سیڈ والی، کہنی پڑتی ہے سمجھا کرے۔ دکھ تو اس بات کا ہے اب پھر سے گھر کے کام مجھے کرنے پڑیں گے۔ نمال نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے منہ بنا کے کہا تو سب ہنس دیے۔
براؤنی مجھے بتاتی یار، میں ماما سے کہتی کہ آج ہی تم کو بھی رخصت کر کے لے جاتے، پھر تم میں آرام سے رہتے، کام جائیں بار میں۔ شہری نے موقع دے کے چوکا مارا تو محفل زعفران ہو گئی، تم تو ہے ہی صدا کے کام چور۔ دانی نے ایک موقع اس کے کمر میں دیا، دولہا ہے لحاظ کر ہوں ورنہ ابھی بتا دیتا تیرے کالج کے سارے فیس۔ شہری نے دھمکی میں ہی کام تمام کر دیا تو دانی گڑبڑا گیا، اور یار میں مذاق کر رہا تھا، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو ہاتھ لگ میرے، آخری بات اس کے کان میں کہی، عمل کا ہاتھ پکڑ کے گاڑی میں بیٹھا۔ جاتے جاتے عمل نے آسیہ بیگم کو رلا دی، آج میں نے اپنی 2 بیٹیاں بیاہیں، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے یہ دن بھی دکھایا۔ آسیہ بیگم نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا اور نمال اور میرال کے لیے بھی خوشیوں کی دعا کی۔ بے شک اللہ بہترین کارساز ہے۔ سب سے پہلے تو نمال اور میرال نے دانی کے گھر دھرنا دیا، اس کی ناک پہ دم کر دیا۔ یار پہلے بھی لوٹ چکی ہوں، اب کیا لینا ہے؟ دانی نے بیزار ہو کے کہا، کیونکہ وہ آدھے گھنٹے سے اس کا راستہ رکی کھڑی تھی دونوں، اور سونے پہ سہاگا شاعری بھی تھا۔ اور تو کیا لینے کے لیے کھڑا ہے؟ دفعہ ہو، یہ کافی ہے میرے لیے۔ دانی نے شاعری کو گور کے کہا تو وہ کندھے اچکا گیا کہ تجھے مستا ہے میرے کھڑے ہونے سے۔ تقریباً مزید آدھے گھنٹے کی دماغ کھپائی کے بعد دانی کو اندر جانے کی اجازت ملی تو شکر کر کے اندر بڑا کمرہ نہایت ہی نوازش سے سجایا گیا تھا۔ دانی کو عمل کے احساسات کی قدر تھی، جانتا تھا کہ پہلے مشکل تھی زندگی اس کے لیے، اور جو حساس جذبات شادی کو لے کر ہر لڑکی رکھتی تھی وہ بھی عام لڑکیوں کی طرح رکھتی تھی جو پورے نہیں ہوئے ہوں گے، اس لیے وہ سب کچھ بہترین کرنا چاہتا تھا۔ اپنے طور پہ کمرے میں پہنچ کے اس نے سب سے پہلے اسلام کیا، جس کا جواب عمل نے مسکرا کے دیا، بہت پیاری لاکڑے، میری زندگی میں شامل ہونے کے لیے شکریہ۔ مسکرا کے کہتے اس کا ہاتھ چوم کے اور اپنے ڈرار سے ایک ڈبیا نکال کے اس میں سے ایک ڈائمنڈ کی رنگ نکالی۔ میں آئی ہاتھ آگے کر کے اجازت چاہی تو عمل نے نظر جھکا کے اپنا ہاتھ آگے کیا، انگوٹھی اس کے ہاتھ کی زینت بنا کے اس کو لبوں سے لگایا۔ تھاکے ہی اس نے عمل کے ہاتھ سے چوڑیاں اتارتے پوچھا تو وہ سر ہلا گئی، اب کمفرٹیبل ہو جائیے، پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ دانی نے اس سے سہارا دے کے کھڑا کیا اور ڈریسنگ تک لے کے گیا، خود بھی سادہ سی شلوار قمیض پہلے اور وضو کر کے باہر آیا۔ تب تک عمل بھی چینج کر چکی تھی۔ دونوں نے مل کے نماز پڑھی۔ عمل نے دانی کی امامت میں کافی دیر دونوں دعا کرتے رہے اپنی آنے والی زندگی کو لے کے۔ دعا مکمل کر کے جب دانی نے چہرے پہ ہاتھ پھیر کے آمین کہا، عمل کی طرف دیکھا جو پہلے ہی اسے دیکھ رہی تھی۔ دانی اس کے دیکھنے پہ مسکرا اٹھا۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ کوئی ایسا ضرور ہوگا جو مجھے دل سے اپنائے گا، اپنی زندگی کہے گا، عزت دے گا، لیکن جب شفیق سے شادی ہوئی تو لگتا تھا کہ سب جھوٹ ہے، زندگی حسین ہے، ایک بہت بڑا جھوٹ، کوئی انسان کسی کو محبت نہیں دے سکتا۔ لیکن میں وہ غلطی، حسین تو ہم زندگی کو خود بناتے ہیں، اگر انسان چاہتا تو سب ٹھیک ہو سکتا ہے۔ لیکن میں نے امید چھوڑ دی تھی، اب آپ کو دیکھتی ہوں تو لگتا ہے زندگی تو کہیں کٹھن تھی ہی نہیں، وہ تو شروع سے ہی حسین تھی۔ لوگ تو پیدا ہی محبت کرنے کے لیے ہوتے ہیں، وفاداری نبھانے کے لیے ہوتے ہیں، جس طرح اللہ نے ہمیں ایک مقصد کے لیے پیدا کیا اور ہمارے لیے مختص حقوق بنائے، ان کو مکمل کر کے ہم زندگی حسین بنا سکتے ہیں۔ میں اللہ کے بعد آپ کی شکر گزار ہوں جن نے مجھے ایک اور زندگی دی۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے زندگی جینے کے لیے زندہ رکھا، آپ سے محبت کرنے کے لیے زندہ رکھا۔ بولتے بولتے پتہ ہی نہ چلا عمل کو کہ اس کی آنکھوں سے شکر کے آنسو بہہ رہے ہیں۔ دانیہ نے آگے بڑھ کے اس کو اپنے سینے سے لگایا، بھروسہ رکھیے مجھ پہ کہ آپ کو کبھی مایوس نہیں ہونے دوں گا اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا۔ محبت سے اس کی آنکھیں چومتا اپنے ہزار میں لے کے اللہ کا شکر ادا کیا۔ جلدی چلو، میرے وکاس بھائی پہنچ چکے ہوں گے، اگر ایسا ہوا تو میں چھوڑنا نہیں تمہیں۔ اور اس شاعری کے بچے کو بھی۔ نماز سیڑھیاں چڑھتی اپنے براز نکالی تھی، ٹریفک کی وجہ سے وہ پہنچنے میں لیٹ ہو گئے تھے۔ ہائے میرا بچہ کہاں ہے؟ تم نے مجھے دھوکے میں کیوں رکھا؟ اگر ہمارا بچہ ہے تو بتایا کیوں نہیں؟ شاعری نے صدمے سے کہا تو نمال اس کی بات سن کے تلملا گئی۔ سب کے میرال نے اپنی ہنسی دبائی۔ اس کو سمجھا لو ابھی مجھ سے کوئی بات نہ کرے یہ، ورنہ سر پھوڑنے میں وقت ضائع نہیں کرنا میں نے۔ شرم سے لال ہوتی ہوئی شاعری پہ چلائی، تو اب میں اپنے بچے کا پوچھوں بھی نہ جو پتہ نہیں کہاں چھپا کے رکھا ہے اس نے۔ شاعری نے منہ بنا کے کہا، نمال اس پہ 3 حرف بیتی کمرے کی جانب گئی، لیکن بند کمرہ منہ چڑھا رہا تھا۔ اس کو دیکھ نمال کا پڑا ہائی ہو کے وہ شاعری پہ چڑھ دوڑی، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا، اگر تمہیں کال نہ آتی تو اب تک ہم ادھر پیسے لے چکے ہوتے۔ غصے سے کہا، ارے براؤنی جان کیوں پریشان ہو رہی ہو، ہم کل پکڑ لیں گے اس کو اور تب تک نہیں چھوڑیں گے جب تک تمہاری ڈیمانڈ نہ پوری کر دے، ٹھیک ہے نا؟ شاعری نے پیار سے سمجھایا تو وہ ذرا نرم پڑی، ٹھیک ہے لیکن کل ہم ڈبل نکلوائیں گے، میرا ساتھ دو گے نا؟ نمال نے آگے ہاتھ کرتے ہوئے کہا، جس کو شاعری نے پیار سے تھاما، کل کیوں، میں تو ساری زندگی ساتھ دوں گا تمہارا،
دل کرچی سے کہا تھا نوال کو شرمانے پہ مجبور کر گیا۔ اب اس طرح شرماؤ تو نہ، تو مجھے ہٹلر زیادہ اچھی لگتی ہو۔ شاعری نے چاہا تو نمال نے گرا ہٹو پیچھے اس کو پیچھے کر کے روم میں بھاگی، جبکہ میرال اور زین جو پاس کھڑے تھے ہنس دیے۔